معلوم ہوا کہ یہ اتفاقی طور پر جو یہ جنگ ہوئی ہے اصل میں یہ اللہ کے مستحکم نظام کی ملتی جلتی کڑیاں ہیں. بظاہر تو اتفاقی طور پر ہوئی ہے لیکن کان امرن مفعولا، اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ویسے تو تم نے آنا نہیں تھا، ہم نے اتفاقی طور پر تمہیں بھڑا دیا آپس میں تاکہ احقاق حق اور ابطال باطل ہو جائے، حق واضح ہو جائے اور باطل باطل ہو جائے. اگر تم آپس کی مبارزہ طلبی کی صورت ہوتی تو میدان بدر میں لڑائی نہ ہوتی. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے اس سارے معاملے کو اتفاقی طور پر، لیکن میرے سامنے اتفاق نہیں تھا، میں نے جان بوجھ کر تمہیں ٹکرا دیا. اگر تمہیں بھی مشاورت کا موقع مل جاتا یا ان کا بھی آپس میں مشاورت، کسی نے نہیں آنا تھا، وہ تم سے مروب تھے مشرکین اور تم قلت اور ضعف میں تھے، یہاں ٹاکرا ہوتا ہی نہ میدان میں. جس کو ہم نے یوم الفرقان بنایا ہے حق اور باطل کا فرق کر دینے والا مارکا، وہ ہم نے اتفاقی شکل میں واقعی ٹکرا دیا تمہیں. لِيُهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ. اس لیے کہ اگر کوئی مرنا چاہتا ہے تو اقامت حجت دلائل قائم ہونے کے بعد مرے، اور اگر کوئی جینا چاہتا ہے تو دلائل قائم ہونے کے بعد جیے. کیا مطلب اس کا؟ یہاں موت سے مراد حقیقی موت نہیں، مانوی موت ہے، اور حیات سے مراد بھی حقیقی حیات نہیں، مانوی حیات ہے. کیا مطلب اس کا؟ کہ یہاں موت سے مراد کفر ہے، شرک ہے، فسق ہے، اور حیات سے مراد اسلام ہے، اللہ کا دین حق ہے. تو فرمایا جب ٹاکرا کرا دیا، حقیقت کھل گئی، فرشتے اتر گئے، اللہ کی مدد کو دیکھ لیا مسلمانوں نے بھی اور کافروں نے بھی کہ اللہ تعالی کی ذات دونوں نے دیکھ لیا. جب چاہتے ہیں کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرہ باذن اللہ، بہت ساری تھوڑی جماعتوں کو بھی اللہ کبھی کبھی قلت کو کثرت پر غالب کر دیتے ہیں اور کبھی کبھی ضعف کو قوت پر غالب کر دیتے ہیں. یہ دیکھ لیا. اب اس کے بعد لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، اگر کوئی بندہ اب بھی کفر میں رہتا ہے تو رہتا رہے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ، اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے یعنی اسلام میں رہنا چاہتا ہے اس کے سامنے بھی دلائل کھلے ہو گئے. اسلام کو اللہ نے زندگی کہا ہے، جس طرح پہلے پچھلی آیتوں میں گزر چکا ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی مان کے چلو. کیوں کہ اللہ کا رسول کیا کرتا ہے؟ اذا دعاکم لما یحییکم، تمہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہے جس میں تمہاری زندگی ہے. تو معلوم ہوا اسلام زندگی ہے اور کفر موت ہے. لِیَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ وَيَحْيَى مَنْ يَحْيَى، جو مرنا چاہتا ہے یعنی کفر میں رہنا چاہتا ہے وہ رہے. عن بینہ، دلائل قائم ہو گئے. وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عن بینہ، جینا چاہتا ہے وہ جیے، دلائل قائم ہو گئے. کفر واضح، اسلام واضح. معززین، اگلی 43ویں اور 44ویں آیت میں اللہ کریم نے میدان بدر کی دو خاص باتوں کو بیان فرمایا. دو موقع اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو دیکھتے دکھاتے ہم نے تمہارے تصور کو الٹا کر دیا. دیکھتی آنکھیں، ایک تو نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو 43ویں آیت میں ارشاد ہے کہ نیند میں اللہ کریم نے، خواب میں اللہ کریم نے کافروں کا لشکر تھوڑا کر کے دکھایا. آپ خواب میں تھے، نیند میں یہ ٹاکرا دکھایا گیا، میدان بدر، میدان جنگ. اللہ کریم نے فرمایا اذ یریکہم اللہ فی منامک قلیلا، اے میرے حبیب میں نے آپ کی نیند اور آپ کے خواب میں جب آپ نے دیکھا دشمنوں کا لشکر تھوڑا سا کر کے دکھایا. کیوں؟ اگر بڑا کر کے دکھاتا آپ کو یا آپ کے صحابہ کو لفشلتم، بزدلی پیدا ہو جاتی، گھبرا جاتے تم. ولتنازعتم فی الامر، شش و پنج میں پڑ جاتے کہ لڑیں یا نہ لڑیں. نیند کے اندر اللہ کریم نے تھوڑا سا لشکر دکھا دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کو ہنستے ہوئے آئے، فرمایا صحابہ کے کہ یہ انشاءاللہ ہمیں فتح ہوگی. میں نے دیکھ لیا مشرکین کا لشکر، اللہ نے دکھا دیا، بالکل تھوڑے سے لوگ تھے. تمہاری تسلی کے لیے اللہ کریم نے فرمایا فرشتوں کو اترنا اور چیز ہے، بارش کا اترنا اور چیز ہے، تمہارے میدان کا پختہ ہونا اور چیز ہے، تمہارے لیے پانی کا مہیا ہونا اور چیز ہے. وہ اور حوصلے تھے. یہ بھی کمال ہے کہ نیند کے اندر ہم نے بڑے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھا دیا.
ایک نیند میں اور دوسرا جاگتے ہوئے بھی. یہ بھی کمال قدرت ہے. صحابہ اکرام نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشرکین کے لشکر کو دیکھا، اور وہ ایسا لشکر کہ کچھ چھپ چھپا والی بات تو نہیں تھی، آمنے سامنے والی بات تھی. اب آمنے سامنے اللہ کریم نے فرمایا کہ مشرکین کا لشکر تھوڑا کر کے دکھا دیا اور تمہارا لشکر بھی مشرکین کو تھوڑا کر کے دکھا دیا. اس کی کیا وجہ تھی کہ مشرکین کو تمہارا لشکر بھی تھوڑا کر کے دکھا دیا؟ تاکہ وہ اگر تمہارا لشکر ان کو بڑا دکھاتے وہ بزدل ہو کر بھاگ جاتے، پھر بھی جنگ نہ ہوتی. ہم نے ان کو آپ کی تعداد بھی تھوڑی دکھائی، وہ کھڑے ہو گئے جگرا یہ تھوڑے سے مسلمان. چنانچہ مسلمانوں کو جو ان کا لشکر تھوڑا دکھایا گیا کافروں کا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے میں اپنے ساتھیوں سے پوچھ رہا تھا. میں نے کہا یار یہ دیکھو وہ سامنے ہے، دور نزدیک تو میدان ہے، بالکل نزدیک. میں نے کہا وہ دیکھو یہ کتنی لگتے ہیں؟ ایک صحابی نے کہا میرے خیال میں 90 لگتے ہیں ٹوٹل. 1000 کا لشکر تھا ان کا. اور میں نے کہا ہاں 100 لگتے ہوں گے. یہ ایک روایت میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا 90 ہیں. دوسرے نے کہا جی نہیں 100 بندہ ہے ان کا. 1000 لشکر کو اللہ کریم نے 90 یا 100 کے برابر دکھا دیا. تگڑے ہو گئے مسلمان کہ جی بھیڑ جائیں گے ہم. حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بالکل تھوڑے سے بندے لگتے ہیں. اور ان کا لشکر جو 1000 کا تھا وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو 100 کے بقدر دکھائے گئے کہ باپ مومنہ برابر ہے جی، تگڑے ہو جاؤ، تمہارے پاس تو ایمان کی طاقت بھی ہے، تگڑے ہو جاؤ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ، اور عرب کے دور کے اندر یہ تھا قلت کثرت یا کسی تعداد کو دیکھنے کے لیے اس کے کھانے کو دیکھا جاتا تھا کہ یہ کتنی بندوں کا کھانا ہے. کھانے سے پتہ چل جاتے تھے بندے، اور بندوں کی نفری سے کھانے کی تیاری کرتے تھے اتنی کھانا پکائیں گے. عرب کے اندر عام طور پر 100 بندے کے لیے ایک اونٹ تیار ہوتا تھا، ایک اونٹ ذبح کیا جاتا تھا 100 بندے کے لیے. ابو جہل نے بھی اس دن دیکھا تو انہوں نے کہا یار ہاں یہ مسلمان تھوڑے سے ہیں، لگتا ہے کہ بس ایک اونٹ کے برابر ہیں، یعنی ایک اونٹ کے کھانے کے برابر. حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1000 کا لشکر ان کا یوں اندازہ لگایا کہ ایک بندے کو بھیجا، فرمایا کہ ان کا بتاؤ کہ یہ لوگ، انہوں نے تو کہا جی ہم ہزاروں میں ہیں، کہ یہ لوگ ان کے لیے کتنی کھانا پکتا ہے روزانہ؟ انہوں نے کہا جی ان کے لیے 1 اونٹ روزانہ ذبح ہوتا ہے. تو اس انداز سے ان کا اندازہ لگایا گیا جی وہ کتنی لوگ ہیں. حضور اکرم نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے طور پر فرمایا یُریکہم اللہ فی منامک قلیلا، آپ کی خواب، آپ کی نیند میں ہم نے ان کو تھوڑا کر کے دکھایا. ولو اراکہم کثیرا، اگر ہم زیادہ کر کے دکھاتے لفشلتم، بزدل ہو جاتے، ولتنازعتم فی الامر، اور جھگڑے میں پڑ جاتے، ولکن اللہ سلم، اللہ نے اس جھگڑے سے بچا لیا تمہیں. انہ علیم بذات الصدور، تمہارے دلوں میں تخیل تصور میں کیا کیا وہاں پیدا ہوتے ہیں، کوئی جانے نہ جانے، اللہ کریم نے فرمایا میں جانتا ہوں. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا، تمہاری آنکھوں میں جب تم مٹھ بھیڑ ہو رہے تھے سامنے سامنے، ان کو تمہاری آنکھوں میں تھوڑا دکھا دیا. وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ، اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھا دیا. لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا، تاکہ اللہ فیصلہ کرنا چاہتے تھے کہ تمہیں لڑا دیں آپس میں. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، شر پر کون ہے، خیر میں کون ہے، دین اسلام کی صداقت پر کون ہے، اور کفر کی شقاوت میں کون ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ کی طرف سارے معاملات لوٹ کر آئیں گے، اللہ فیصلہ فرمائیں گے. اس دن پھر اسی کے مطابق اہل جنت جنت کی طرف